اور ایران کے میزائل حملوں کے بعد تل ابیب اور حیفا میں سائرن گونج اٹھے ہیں۔ صہیونی حکومت نے شہریوں کو بنکرز میں منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ایران کے بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائلوں کے حملے کے آگے اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم بری طرح بے بس ہو گیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ اور اس کے اتحادی کھل کر میدان میں آ چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران کو فوراً مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا ورنہ نتائج بھیانک ہوں گے۔ اسی پر ہی تجزیہ لیں گے، شازیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شازیہ صاحبہ کہیے گا، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو مسئلہ اب تنازع چھڑ چکا ہے، اسرائیل اور ایران اور امریکہ بھی اب بیچ میں ملوث ہے اور کھلم کھلا حمایت بھی کر رہا ہے اسرائیل کی، تو جنگ کس طرف جاری ہے، خطرے میں ہے اور کوئی مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار ہوگا اس حوالے سے بھی؟ مذاکرات کی میز کا جہاں تک تعلق ہے، ایران تو آلریڈی مذاکرات کی میز پہ تھا۔ اس سنڈے کو ان کا چھٹا دور جو ہے وہ مذاکرات کا چلنا تھا، اور جہاں تک امریکہ کی ڈیمانڈ ہے، خاص طور پہ ٹرمپ کی پرسنل ڈیمانڈ ہے کہ جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے، تو جوہری ہتھیار ان کا یہ کہنا ہے ایران کا کہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں۔ ہم نے تو IAEA کو جو ہے انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے اٹامک انرجی کی، اس کے لوگ ہمارے پاس تھے اور وہ ہمیں اتنا دھوکہ دے کے گئے کہ ان میں سے 90% جو ہیں وہ آپ کے پلانٹڈ موساد کے پلانٹڈ لوگ تھے، جو کہ ہماری لوکیشنز کی کوآرڈینیٹ دے کر، ہمارے سائنٹسٹ کے پتے دے کر انہوں نے اتنا بڑا یہاں پہ کوہرام مچوایا ہے، حالانکہ اس کو ایک نیوٹرل باڈی ہونا چاہیے تھا IAEA کو۔ لیکن IAEA کے ساتھ ہم، اور ساتھ میں NPT کے ہم ممبر بھی ہیں، تو ہم تو ہر چیز لیگلی کر رہے ہیں۔ ایران کا پوائنٹ آف ویو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کو یہ دھمکی دینا کہ تم جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جوہری ہتھیار ہے نہیں، میرا ایک نیوکلیئر پروگرام ہے جو کہ پیسفل ہے، جو یا کینسر پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے آئسوٹوپ بناتا ہے یا اس سے نیوکلیئر انرجی بنانے کا ہمارا خیال ہے۔ ہمارے پاس ابھی فی الحال فتویٰ ہے کہ ہم نے نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا، کیونکہ وہ انسانیت کے خلاف ہے، ان کے اپنے جو سپریم لیڈر ہیں ان کا فتویٰ ہے۔ تو اب یا تو ہم اس فتویٰ کو اجتہاد کے ساتھ نلیفائی کریں گے اور ایک نیا جو ہے اس کے بارے میں بیان جو ہے وہ جاری ہو سکتا ہے۔ میری ذاتی رائے میں تو ہو جانا چاہیے۔ ایران کو اس وقت نیوکلیئر انرجی کی اور نیوکلیئر پاور بننے کی بہت ضرورت ہے۔ مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہوگی وہی اب پیر اپنے جما سکتا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے عام نقطہ اٹھایا ہے، اس دوبارہ آپ کی جانب بھی آئیں گے ڈاکٹر صاحبہ۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ ملک صاحب، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ ملک صاحب، کچھ لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ 1-2 روز میں کوئی بڑا اعلان ہونے والا ہے یا کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہے، اور لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ باقاعدہ طور پر اس جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر سکتا ہے۔ آپ کو اس کے کتنے چانسز نظر آ رہے ہیں، اور اگر ایسا اعلان ہوتا ہے تو اس کے آنے والے دنوں پر کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، امریکہ تو شروع دن سے ہی اس جنگ میں شامل ہے، صرف اس کا ایکسٹینٹ بدل جائے گا اگر امریکہ یہ فیصلہ کرتا ہے۔ ادروائز امریکن جو سیٹلائٹ بیسز ہیں اس ریجن میں اور امریکن سپانسرڈ جو حکومتیں ہیں، انہوں نے اپنی ایئر سپیس دے کے وہ اس جنگ میں بلا واسطہ طور پہ شریک ہیں، اور یہ انوائرمنٹ جو کریٹ کی گئی ہے اسرائیل کے ایران پہ جارحیت کی، یہ امریکن سپانسرڈ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب جس چیز کو آپ ریفر کر رہے ہیں کہ وہ کیپیبلٹی جو اسرائیل ایئر فورس کے پاس نہیں ہے، جیسے جو ڈیپ پینیٹریشن بامبز ہیں یا جن کو بنکر بسٹر شام میں کہا جاتا ہے، 30,000 پاؤنڈرز جو ہوتے ہیں B-2 بامبرز کے ذریعے، تو ان کا جو ہے وہاں پہ ڈراپ کرنا، نیوکلیئر فیسلٹیز کو جو کہ ڈیپ انڈر گراؤنڈ ہیں، تو وہ یہ ایک کسر رہ گئی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بھی چانس ہے کہ یہ صرف ایک بلف ہو، یہ پوسچرنگ ہو، ایران کو مزید جو ہے کسی کاروائی سے روکنے کے لیے اور ان کو پوزیشن آف ویکنیس پہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کے لیے۔ تو ملک صاحب، یہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے اگر ہم ٹویٹس دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے کہا انکنڈیشنل سرنڈر کی انہوں نے بات کی ہے، کہا ہے کہ گیو اپ کر دیں آپ۔ تو بیسیکلی وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر طاقت ایران نہ بنے، یا پھر اس وقت جو کرنٹلی اس وقت سینیریو چل رہا ہے اس میں اس وقت رجیم چینج جو ہے ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے؟ دیکھیے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک مخصوص سٹائل ہے
کیونکہ یہ کوئی سیاستدان یا اسٹیٹسمین تو ہے نہیں، یہ ایک پراپرٹی ٹائکون ہے، اور وہ نیو یارک کی جو انوائرمنٹ ہے نا وہاں پہ اسی طرح دھوس دھمکی اور اس قسم کے جو ہے نا نعرے بازی، وہ دوسرے کو اوور پاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی ان کے اس میں آ جائے تو اپنی ڈیل کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی آگے سے اکڑ جائے تو پھر بیک آؤٹ بھی کر جاتے ہیں. یہ تو ہم نے ان کو بڑا آبزرو کی، آپ نے بھی کیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے. تو آبجیکٹو ان کے دو ہی ہیں. ایک یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو ایران کو نیوکلیئر کیپیبلٹی جو کہ ملٹری پرپس کے لیے ہے اس کے حصول سے روکا جائے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑے عرصے سے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. دوسرا ان کا آبجیکٹو جو ہے وہ تو ایک مدت سے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج کی جائے اور ایک ایسا نسبتاً جو ہے اعتدال پسند طبقہ جو ہے وہ پار میں لا کے بٹھایا جائے. اور یہ جو اس وقت وہاں پہ جو ایک تھیوکریٹک گورنمنٹ ہے اس کو جو ہے باہر کر دیا جائے. لیکن اس میں بھی بظاہر ان کو کوئی کامیابی نظر نہیں آتی، کیونکہ ایران میں جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے جو کہ بیسیکلی مذہبی رہنما ہیں، ان کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے. اور اسرائیل کے معاملے پہ ایون جو ماڈریٹس ہیں وہ بھی اس وقت حکومت ہی کا ساتھ دے رہے ہیں. یعنی کہ ملک صاحب آپ کے خیال میں آپ کو رجیم چینج کے چانسز جو ہیں وہ کم نظر آ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیے، اگر ایران اور اسرائیل جنگ میں امریکہ باقاعدہ شمولیت کا شامل ہونے کا اعلان کرتا ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پھر چین اور روس جو ہیں وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے؟ چین کے ساتھ تو ایران کے بڑے تعلقات بھی ہیں، انویسٹمنٹ بھی $400 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چین کی ایران کے اندر موجود ہے. تو پھر چین کو کیسے روک پائیں گے سارے؟ یہ آپ کا بالکل اس وقت جو سب سے بڑی ڈسکشن ہے وہ ہونی ہی یہ چاہیے کہ اگر یہ جنگ کے اندر جیسا کہ امریکہ آلریڈی انوالو ہے، اور اگر وہ کھل کے اس طرح سے انوالو ہوتا ہے کہ باقاعدہ کہہ دیتا ہے، ڈپلومیٹیکلی کہہ دیتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ انوالو ہے، تو کہ جی ہم اب اس جنگ کا حصہ بن رہے ہیں، تو اس صورتحال میں رشیا اور چائنا جو کہ دونوں جو ہیں، ایران ان کی سافٹ انڈر بیلی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بہت انویسٹمنٹ بھی ہے وہاں پہ، دونوں ہی افورڈ نہیں کر سکتے ایک ڈی اسٹیبلائز جو ہے وہ ایران کا ہونا. دونوں کی رشیا کی سیریا کے اندر موجودگی کی وجہ بھی یہ تھی کہ سیریا کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر کے وہ اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، ورنہ اس کو وہاں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی.